میں ایک گھر میں نوکرانی کا کام کرتی تھی۔ میری مالکن رات کو مجھے اپنے کپڑے پہناتی اور مجھے کہتی تم بہت تھک گئی ہو، جا کر سو جاؤ، اور میں جیسے ہی سوتی مجھے فوراً نیند آ جاتی اور صبح جب میں اٹھتی تو میرے کپڑے گیلے ہوتے اور جسم میں شدید درد ہوتا۔ ایک رات میں نے سونے کا ناٹک کیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ میرے سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا مالک ہی میرے ساتھ۔ میرا نام کرن ہے اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ اپنی غریبی کی وجہ سے مجھے دوسروں کے گھروں میں کام کرنا پڑتا ہے۔ میں 19 سال کی نوجوان لڑکی تھی۔ نئی جوانی مجھ پر خوب برس رہی تھی۔ میں جس گھر میں کام کرتی وہاں کی مالکان مجھ پر نظر رکھتی کہ کہیں میں ان کے شوہروں اور بیٹوں کو پھنسانے کی کوشش نہ کروں، مگر میں ایسی لڑکی نہیں تھی۔ یہ بات ان امیر لوگوں کو کون سمجھاتا، اپنی مالکان کے رویے میری برداشت سے باہر ہو جاتے۔ میں کام چھوڑ دیتی۔ کئی دنوں سے میں بے روزگار ہی تھی۔ میں 5ویں جماعت تک پڑھی تھی، پڑھنا لکھنا جانتی تھی۔ میں نے اخبار میں ایک ملازمہ کا اشتہار دیکھا۔ تنخواہ 50,000 تھی، مگر دن رات وہی رہنا تھا۔ 50,000 تنخواہ کا سن کر مجھے لالچ آ گیا اور میں نے وہاں نوکری کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے ہی دن میں وہاں پہنچ گئی۔ جگہ بہت دور تھی۔ میں جب اس بنگلے میں گئی تو وہاں میرے علاوہ بہت سی لڑکیاں موجود تھیں۔ میں ڈر رہی کہ کہیں اس بار بھی میں مسترد نہ ہو جاؤں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، مگر وہ مالکن میری خوبصورتی دیکھ کر خوش ہو گئی اور مجھے نوکری پر رکھ لیا۔ باقی سب لڑکیوں کو نکال دیا۔ میں نے تمہیں اس نوکری پر اس لیے رکھا ہے، تم مجھے شریف معلوم ہو رہی ہو، خوبصورت ہو مگر شریف بھی ہو، اس لیے میں تم پر بھروسہ کر سکتی ہوں۔ مالکن نے کہا۔ میں خوش ہو گئی۔ وہ پہلی مالکن تھی جنہوں نے مجھے اچھے سے پہچانا تھا۔ انہوں نے مجھ سے میرے بارے میں سب پوچھا، میں کہاں رہتی ہوں، اس سے پہلے کیا کرتی تھی، میرے کتنے بہن بھائی ہیں، سب۔ آخر میں پوچھا۔ ان کا سوال مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ تم ابھی تک کنواری ہو نا؟ ہاں مالکن، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، میں نے گردن جھکا کر کہا۔ اچھی بات ہے، یہ سامنے کچن والا کمرہ تمہارا ہے، میں تمہیں تنخواہ دینے کے ساتھ روٹی اور کپڑے بھی دوں گی، اور 3 ہفتے کے بعد 1 ہفتہ چھٹی بھی۔ مالکن بہت اچھی تھی، وہ مجھے بہت سہولیات میسر کر رہی تھیں۔ مجھے وہاں آئے صبح سے شام ہو گئی تھی، مگر گھر میں صرف مالکن سے ملاقات ہوئی تھی۔ مالکن، آپ گھر پر اکیلی ہوتی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ میں اور میرا شوہر رہتے ہیں، مالکن نے کہا۔ سامنے دروازے سے ایک خوبرو نوجوان داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر میری نظریں اسی پر ٹھہر سی گئیں۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں کسی صاحب جی کو اچھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ صاحب جب بیگم جی کے پاس صوفے پر بیٹھے، مالکن نے مجھے کچن میں بھیج دیا۔ کچھ دیر بعد خود ہی آواز دے کر بلا لیا اور کہا 10 منٹ بعد صاحب کو چائے ان کے کمرے میں دے آنا۔ مالکن، آپ کے بچے نہیں ہیں کیا؟ میں نے سوال پوچھا تو مالکن نے مدھم آواز میں جواب دیتے کہا، نہیں، کیونکہ تمہارے صاحب کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ ان کی بات سن کر مجھے افسوس ہوا۔ میں چائے بنانے کچن میں چلی گئی اور کچھ دیر بعد صاحب جی کے کمرے میں چلی آئی۔ میں نے جھک کر انہیں چائے پیش کی۔ انہوں نے میری طرف کوئی دھیان نہیں دیا تھا۔ چائے دے کر میں واپس آ گئی۔ صاحب کی کمزوریوں کی وجہ سے ہی شاید مالکن ان پر شک نہیں کرتی تھی۔ رات جب ہوئی تو مالکن میرے کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں کہ یہ کپڑے پہن لو، تمہارے کپڑے خراب ہو گئے ہیں۔ میں نے وہ کپڑے لے لیے تو مالکن کہنے لگیں، ہمارے بیڈ روم کے ساتھ جو کمرہ ہے اس میں جا کر سو جاؤ، اس کمرے میں چوہے گھومتے ہیں۔ چوہوں کا نام سن کر میں ڈر گئی اور اوپر والے کمرے میں آ گئی۔ وہاں آرام دہ بیڈ تھا اور مالکن نے اے سی بھی آن کر دیا تھا۔ میں آرام سے سو گئی۔ سوتے وقت مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اوپر کوئی بھاری چیز پڑی ہو۔ نیند میں ہونے کی وجہ سے میں اٹھ کر دیکھ نہیں پائی۔ اے سی کی ٹھنڈی ہوا میں مجھے بہت اچھی نیند آ رہی تھی۔ صبح جب اٹھی تو بدن میرا درد کر رہا تھا اور کپڑے بھی گیلے تھے۔ کپڑے گیلے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی۔ کمرے سے جب باہر آنے لگی تو دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ کچھ دیر بعد مالکن نے دروازہ کھولا۔ مالکن، آپ نے دروازہ باہر سے بند کیوں کیا تھا؟ میں نے گھبراتے ہوئے سوال پوچھا۔ اندر سے بند ہوا ہوگا، تمہیں کھولنا نہیں آیا؟ نیند پوری ہوئی ہے تو نیچے آ جانا۔ میں مالکن کے ساتھ ہی نیچے آ گئی۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا جسم میں درد کی وجہ سے۔ میں جب نیچے آئی تو مالکن کہنے لگی، اپنے کپڑے جلدی سے تبدیل کر لو۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور انہیں ناشتہ بنا کر دیا۔ رات کو کیسی نیند آئی تھی؟ میرا مطلب ہے تمہاری پہلی رات تھی نا؟ مالکن کی یہ بات مجھے کچھ عجیب سی لگی۔ میں سوچ میں ڈوب گئی کہ وہ کس رات کی بات کر رہی ہیں۔ میرے بدن میں درد محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، اچھا چلو کچن میں جا کر کھانا بناؤ، طبیعت میں کوئی تبدیلی آئی تو مجھے ضرور بتانا۔ مالکن نے کہا۔ میں کچن میں چلی گئی۔ ان کی باتیں میرے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ آخر میری طبیعت میں کیسی تبدیلی آئے گی؟ رات کے وقت جب صاحب گھر واپس آئے، وہ مالکن کو اپنے ساتھ کمرے میں لے گئے۔ آدھے گھنٹے بعد جب مالکن کمرے سے باہر آئیں تو وہ رو رہی تھیں۔ انہیں روتا دیکھ کر میں ان کے پاس چلی آئی۔ کیا ہوا مالکن، آپ رو کیوں رہی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں ہوا، تم صاحب کو ان کے کمرے میں کھانا دے آؤ۔ میں صاحب کو کمرے میں کھانا دینے چلی گئی۔ صاحب کمرے میں کسی فائل کو بار بار پڑھ رہے تھے۔ میں نے انہیں کھانا دیا۔ وہ مجھے کہنے لگے، اپنی مالکن کو کہو اپنے کمرے میں آ جائیں اور وہی سوئے۔
ان کا پیغام لے کر میں مالکن کے پاس آئی اور انہیں بتایا۔ وہ خاموش ہو گئی اور کہنے لگی، یہ لو تم یہ کپڑے پہن لو اور جا کر آرام کرو۔ مگر مالکن، یہ تو آپ کے کپڑے ہیں۔ مجھے کپڑے دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ مجھے اپنے نئے کپڑے کیوں دے رہی ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، اگر میرے کپڑے ہیں تو پہن لو۔ میں نے پہن لیے اور جا کر کمرے میں لیٹ گئی۔ لائٹ گئی تھی اس لیے اے سی آف تھا۔ میں مالکن کے رویے کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی مردانہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ میں خوف سے اٹھ کر بیٹھی۔ تم آج پھر اس کمرے میں آ گئی ہو؟ اپنے کمرے میں جا کر کیوں نہیں سوتی ہو؟ اس کمرے میں ہی کیوں سوتی ہو؟ اپنے کمرے میں کیوں نہیں؟ مالک کی باتیں سن کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ خوف سے میری زبان ہی بند ہو گئی تھی۔ اندھیرا تھا، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کب مالک نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں نے فوراً انہیں خود سے الگ کیا اور اونچی آواز میں بولی، مالک میں ہوں۔ یہ کیا بکواس ہے، کمرے سے باہر نکلو۔ انہوں نے اونچی آواز میں کہا۔ میں ڈر سہم کر کمرے سے باہر آئی۔ وہ بھی کمرے سے باہر آئے اور مالکن کو سخت لہجے میں آوازیں دینے لگے۔ مالک کی آواز سن کر مالکن دوسرے کمرے سے باہر آئیں۔ یہ سب کیا ہے رمشا؟ تم نے اپنے کپڑے اپنی نوکرانی کو کیوں پہنائے ہیں اور خود کی جگہ اسے کیوں کمرے میں بھیجا تھا؟ مالک نے سخت لہجے میں پوچھا۔ کیونکہ میں جاننا چاہتی تھی تم باپ بن سکتے ہو یا نہیں۔ مسئلہ مجھ میں ہے یا تم میں، اسی لیے میں نے اس لڑکی کا استعمال کیا۔ سچ سن کر میرے قدم لڑکھڑائے۔ اس کا مطلب تھا کل رات مالک نے میرے ساتھ؟ یہ سوچ آتے ہی میرے حواس کھو گئے۔ مالکن کی بات پر مالک نے اسے تھپڑ مارا اور کہا، میں باپ بن سکتا ہوں، تم ماں نہیں بن سکتی، اسی لیے میں نے کبھی اس بات کا ذکر تمہارے سامنے نہیں کیا تھا تاکہ تم پریشان نہ ہو۔ مگر تم نے بہت گری ہوئی حرکت کی ہے، میرے ہاتھوں ایک لڑکی کی عزت خراب کروا دی۔ یہ سنتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور باہر کی جانب بھاگی۔ میں اب زندہ نہیں رہ سکتی تھی۔ مالک بھی میرے پیچھے بھاگے اور مجھے یہ گناہ کرنے سے بچا لیا اور بولے، مجھے تم سے محبت نہیں ہے، میں صرف اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، مگر ہم دونوں کی وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہوئی ہے، اس لیے میں تمہیں اپنانے کا فیصلہ کرتا ہوں۔ مالک کی بات سن کر میں رو پڑی۔ مجھے ایک عزت کی زندگی مل گئی تھی، مجھے یقین تھا ایک دن محبت بھی حاصل کر لوں گی۔